فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ میں محمد اویس اور آج اس کتاب کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ معرکۃ الآراء کتاب مصلح غیبی سید حسن ابتہی اعلی اللہ مقامہ کی لکھی ہوئی بڑی شرح فاق تصنیف ہے۔ اس کو ریکارڈ کیا، صدا بند کیا خواہر زہرا علی نے، اور بڑے احسن انداز سے اس کتاب کو پایہ تکمیل کو پہنچایا ہے۔ 10 پارٹس پر یہ کتاب مشتمل ہے اور تقریباً 280 کے قریب صفحات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ منفرد تصنیف ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سے متعلقہ انتہائی اہم 70 سوالات اور ان کے جوابات۔ اس دوسرے شمارے میں سید حسن ابتہی لکھتے ہیں کہ پہلے شمارے کے اندر ہم نے 60 سوالات شامل کیے تھے، لیکن علم الابجد کے حساب سے امام مہدی علیہ السلام کا عدد 70 ہے، تو دوسرے شمارے میں 70 سوالات جو ہیں ان کو کتاب کی زینت بنایا گیا ہے۔ بہت ہی اہم سوالات جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کے علم میں ہونے چاہیے، اور اس کتاب کو ضرور ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے، اس کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ کچھ سوالات ہیں آپ کے شوق مطالعہ کو جلا بخشنے کے لیے، ان کو میں یہاں ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ اس کتاب کی افادیت کے قائل ہو جائیں۔ ابتدا میں بیان کرتے ہیں عالمی حکومت کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ایک عالمی حکومت کا قیام ہوگا۔ اچھا، اب تک ہم یہ سنتے آئے، سمجھتے آئے کہ عالمی حکومت یا نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اس کا نظریہ ویسٹ کا ہے، اور مسلمانوں کی جانب سے اس کی مخالفت بھی کی جاتی رہی، لیکن کتاب کے اندر بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ نظریہ ویسٹ کا نہیں ہے، بلکہ یہ یونان سے نظریہ چلا آ رہا ہے۔ 300-400 قبل مسیح سے یہ فکر پائی جاتی ہے کہ ایک عالمی حکومت کا قیام ہو جس کے نتیجے میں جنگیں جو ہیں ان کو روکا جا سکے۔ پھر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو مختلف مذاہب ہیں ان کے اندر بھی یہ فکر پائی جاتی ہے کہ ایک عالمی حکومت کا قیام ہی وہ واحد حل ہے جس کے نتیجے میں انسانیت جو ہے وہ ترقی کر سکتی ہے اور جنگوں سے اسے روکا جا سکتا ہے۔ اسلام نے بھی اس نظریے کی خوب حمایت کی، اور حوالے کے طور پہ وہ سورہ بقرہ کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں جہاں خداوند متعال نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو جو خلیفہ ہے وہ پوری زمین کا ہے۔ تو ایک عالمی حکومت کے اشارے آپ کو مختلف قرآنی آیات کے اندر بھی ملتے ہیں۔ پھر وہ ایک سوال کے جواب میں کہ ہمیں کون سی تیاریاں کرنی چاہیے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب عالمی حکومت ہوگی تو یقیناً پھر ایک عالمی زبان بھی ہوگی، اور جو عالمی زبان ہے وہ عربی ہوگی۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کچھ وقت نکال کے عربی سیکھنے پر اپنا وقت صرف کریں اور عربی سے خود کو مانوس کریں۔
ایک سوال کے جواب میں وہ یہ بیان کرتے ہیں، سوال یہ پوچھا گیا کہ امام سے ملاقات کے کون سے طریقے ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ خواب میں امام کو دیکھنا ہے، اور جو کوئی خواب میں امام مہدی علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ یہ یقین رکھے کہ اس نے امام مہدی علیہ السلام کو ہی دیکھا ہے، چونکہ شیطان جو ہے اس کے اندر نہ تو یہ صلاحیت ہے اور نہ اسے یہ اجازت ہے کہ وہ اللہ کے ولی جو ہیں، اللہ کی حجتیں، ان کی شکل اختیار کر کے دھوکہ دے سکے۔ دوسرا طریقہ انہوں نے بیان کیا کشف کا ہے۔ کشف کیا ہوتا ہے؟ کشف ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جب آپ کی روح آپ کے بدن کے مقابلے میں زیادہ ہلکی ہو جاتی ہے اور آپ یعنی کثافت کم ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی روح مضبوط ہوتی ہے اور آپ کے پورے جسم پر حاوی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ ایک ایسی سچویشن، ایک ایسی صورتحال سے گزرتے ہیں جہاں آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں یا حقیقت، سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، اور اس عالم میں آپ پر کئی حقیقتیں جو ہیں وہ منکشف ہوتی ہیں، عیاں ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں۔ تیسرا طریقہ انہوں نے بیان کیا امام مہدی علیہ السلام سے براہ راست ملاقات کا ہے۔ اس کی آگے 3 صورتیں بیان کی کہ جب آپ کی ملاقات امام مہدی علیہ السلام سے ہوگی تو یا تو ایسا ہوگا کہ آپ جب ان سے ملیں گے تو نہ تو آپ اس وقت یہ طے کر پائیں گے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہے، اور نہ ہی آپ کو بعد میں کبھی یاد آئے گا کہ میری ملاقات جس شخصیت سے ہوئی تھی وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں، اس وقت تو آپ کو نہ پتہ چل سکے، لیکن جب امام مہدی علیہ السلام چلے جائیں، تشریف لے جائیں، تو بعد میں آپ کو مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ خیال آئے کہ ایک شخصیت کوئی اور نہیں، امام مہدی علیہ السلام تھے۔ اور تیسری صورت یہ ہوگی جو سب سے قوی ہے کہ آپ حجت خدا سے ملیں اور اسی وقت آپ انہیں پہچان بھی پائیں۔ اب یہ جو 3 صورتیں ہیں یہ اس چیز سے مربوط ہیں کہ آپ کی روح کتنی مقدس ہے۔ تو جس قدر روح جو ہے وہ پاکیزہ ہوگی، اس قدر امام سے ملنے اور ان کو پہچان لینے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اور چوتھا طریقہ ارتباط روحی ہے، یعنی آپ روحانی اعتبار سے خود کو اس قدر بلند کریں کہ آپ امام سے اپنا ربط قائم کر پائیں، اور آپ کو امام سے گفتگو کے لیے اس چیز کی احتیاج ہی نہ رہے کہ آپ امام سے ملاقات کریں، بلکہ آپ جہاں کہیں ہوں آپ امام سے رابطہ قائم کر سکیں۔ پھر ایک سوال کے جواب میں کہ کہا جاتا ہے کہ جب امام علیہ السلام ظہور کریں گے تو ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، تو موجودہ ٹیکنالوجی اب بھی اتنے عروج پر ہے، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کیا کچھ نہیں ہے، تو امام پھر ان پرانے ہتھیاروں سے کس طرح مقابلہ کریں گے؟ اس کا بہت خوبصورت جواب دیا ہے سید حسن ابتئی نے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پر تھا، شبدہ بازی عروج پر تھی، لیکن جب امام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مقابلہ کیا ہے تو انہی کی فیلڈ میں انہیں مات دی ہے، اور ایک ایسا معجزہ کیا کہ جو ان کی عقلیں سمجھنے سے قاصر تھیں۔ وہ عصا اژدہا بنتا ہے اور پھر تمام تر نقلی سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دوبارہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو وہ دوبارہ عصا بن جاتا ہے، اور اتنے سانپوں کو نگلنے کے بعد اس کے حجم میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ان کے زمانے میں طب مشہور تھی، لوگ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے۔ آپ بغیر جڑی بوٹیوں کے علاج کرتے تھے دعا کے ذریعے، اور ناقابل علاج بیماریاں، مادرزاد نابینا، کوڑی کے مرض میں مبتلا، اور ایون کہ مردہ لوگوں کو زندہ کر دیتے۔ رسول اللہ کے زمانے میں دیکھیں شاعری عروج پر ہے، انہیں اپنے فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز ہے، لیکن
قرآن کی صورت میں وہ فصاحت و بلاغت کا نمونہ سامنے آیا کہ پھر یہ ایک سٹینڈرڈ بن گیا فصاحت و بلاغت کو جانچنے کا۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کریں گے تو کیا وہ پرانے ہتھیاروں سے مقابلہ کریں گے؟ نہیں، جو بھی اس وقت کی ٹیکنالوجی ہوگی اس کے مقابلے میں امام کے پاس وہ علوم ہوں گے کہ سائنسی اعتبار سے وہ اتنی ترقی کریں گے کہ باقی تمام تر ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے وہ فرسودہ نظر آئے گی۔ تلوار کا ذکر فقط طاقت کی علامت ہے، اقتدار کی علامت ہے، اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس زمانے میں قرآن اور یہ احادیث بیان کی گئی ہیں تو اس زمانے کے لوگوں کو مد نظر رکھ کر الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اسکالرس کی، محققین کی، مجتہدین کی، کہ وہ ان احادیث کا مطالعہ کر کے دقت نظری کے ساتھ ان کے جدید معنی اخذ کر سکیں۔ پھر ایک بہت ہی معرکۃ الآراء سوال سید حسن ابتہی سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی کتاب ملاقات با امام زمانہ اور پرواز روح کے اندر ظہور صغریٰ کا اشارہ دیا ہے، اس کو آپ مزید بیان کریں۔ یہ سوال نمبر 51 ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ امام کے ظہور سے قبل اس روشنی کو محسوس کریں، آپ اس کو نام جو بھی دیں، آپ ظہور صغریٰ دیں، آپ اسے کوئی نام دے لیں، لیکن وہ کہتے ہیں میرے نزدیک سب سے موزوں نام ظہور صغریٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح غیبت پہلے صغریٰ تھی، پھر غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، اس طرح میں یہ ظہور صغریٰ ہو چکا ہے، اور اس کا ماخذ انہوں نے بیان کیا اپنے استاد آقا زنجانی، آقا جان زنجانی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ 1340 ہجری کے بعد، تقریباً یہ 1916 عیسوی کا زمانہ بنتا ہے، اس کے بعد سے ظہور صغریٰ کی علامات ملتی ہیں، اور اس کو جب انہوں نے وضاحت کی ہے تو بہت عمدہ انداز سے وہ بیان کرتے ہیں کہ 1916 یا 1918 سے پہلے آپ دیکھیں، آپ کو امام زمانہ کے نام پر مساجد نظر نہیں آتی تھی، مجتہدین کو سہم امام جو ہے وہ نہیں ملتا تھا، اور طلاب کے وظائف کے لیے انہیں قرض لینا پڑتا تھا۔ امام کے نام پر رفع عامہ کے کام اس انداز سے نہیں کیے جاتے تھے، مجالس میں اس قدر امام زمانہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایون ایران کے اندر دعائے ندبہ خال پڑھی جاتی تھی۔ امام زمانہ پر اس قدر کتابیں موجود نہیں تھیں، اس قدر لٹریچر موجود نہیں تھا، اس قدر مساجد، یونیورسٹیز اور مختلف ادارے امام کے نام پر نہیں چل رہے تھے، آرگنائزیشنز نہیں تھیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کو دیکھ کر پھر انقلاب ایران بھی ہمارے سامنے ہے، تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ظہور صغریٰ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یعنی وہ جو ایک تشبیہ ہے کہ امام اگر موجود ہے لیکن ہم ان سے استفادہ تو نہیں کر پا رہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو بیان کیا گیا کہ گویا وہ ایک ایسے سورج ہیں جو بادلوں کی اوٹ میں ہیں، اور بادلوں کی اوٹ میں ہونے کے باوجود سورج جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ سورج نہ بھی طلوع ہو لیکن اس کے طلوع ہونے سے 1-2 گھنٹہ پہلے روشنی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ روشنی ہے انقلاب ایران کی صورت میں شیعہ تحریکیں یا جو شیعہ مزاحمت ہے وہ پوری تاریخ میں اتنی مضبوط نہیں رہی جتنی آج وہ مضبوط ہے۔ تو یہ تمام تر علامات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ظہور صغریٰ ہو چکا ہے، گویا امام زمانہ کا ظہور جو ہے وہ قریب ہے۔ ایک سوال میں ان سے پوچھا گیا کہ مختلف روایات میں ان لوگوں کے نام موجود ہیں جو امام زمانہ کی نصرت کریں گے، تو کیا ان پہ یقین رکھا جا سکتا ہے؟ تو سید حسن ابتہی کہتے ہیں کہ یہ تمام تر احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں، مستند نہیں ہیں۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا ایران کے اندر، بہت زیادہ عشق کرتا تھا امام زمانہ سے، کچھ وقت کے لیے غائب ہوا، جب مجھ سے ملاقات ہوئی تو کہا آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں۔
اس نے کہا کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے بیان کیا کہ میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے کہ جس کے اندر مختلف علاقوں سے جو امام کی نصرت کرنے والے لوگ ہیں ان کے نام موجود ہیں، کم سے فقط ایک نام یعقوب موجود ہے جبکہ میرا نام حسن ہے، تو میں امام کے ناصرین میں شامل نہیں ہوں۔ تو وہ بیان کرتا ہے کہ محبت تو دو طرفہ ہونی چاہیے، میں اتنی محبت کرتا ہوں تو امام کیا مجھ سے محبت نہیں کرتے کہ مجھے اپنے انصارین میں شمار کر سکیں؟ تو سید حسن ابتئی کہتے ہیں میں نے بیان کیا کہ یہ ساری احادیث جو ہیں، خاص طور پہ یہ جو حدیث ہے جو تم نے پڑھی، یہ امام علی کے خطبہ بیان کے اندر موجود ہے، اور خطبہ بیان کی اپنی سند جو ہے وہ مشکوک ہے، اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کہیں کوئی حدیث اوتھینٹک ہو بھی جس کے اندر نام موجود ہوں تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ فقط وہی لوگ ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے ایک شخص رائے امام میں کوشش کرے اور خداوند متعال اس کا اجر کو ضائع کر دے؟ ایک سوال میں پوچھا گیا ان سے کہ کچھ روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یا مختلف علوم سے استفادہ کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ امام زمانہ کے ظہور کا وقت متعین کرتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کی مذمت کی، آپ نے کہا یہ غیر شرعی کام ہے کیونکہ اس کے نقصانات بہت ہیں۔ امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا فقط خدا کے علم ہے، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام بھی نہیں جانتے کہ ان کا ظہور کب ہوگا۔ اور یہاں ایک بڑی دقیق بات ہے، وہ یہ کہ امام زمانہ کا ظہور ہو سکتا تھا آج سے 1000 سال، 800 سال، 600 سال پہلے ہی ہو جاتا۔ امام زمانہ کا ظہور مربوط ہے ہمارے اعمال سے، جب بھی وہ شرائط پوری ہو گئیں کہ جو امام زمانہ کے ظہور کے لیے ضروری ہیں، جب بھی ہوئیں، اگر پہلے ہو جاتی ہیں تو ظہور پہلے ہو جاتا، آج ہو جائیں تو آج ہو جائے گا، اور اگر اگلے 2000 سال تک وہ شرائط پوری نہ ہو سکیں تو یقیناً امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو پائے گا۔ یہ خداوند متعال نے ہمارے اعمال، ہماری نیات، ہمارے خلوص کے ساتھ اس چیز کو مربوط کیا ہے۔ آخر میں بیان کیا کہ امام زمانہ کو کیا وہ طبعی موت دنیا سے جائیں گے یا انہیں قتل کیا جائے گا؟ تو بیان کیا گیا ایک یہودی عورت جس کے چہرے پہ کافی زیادہ بال ہوں گے، جس کا نام سیدہ ہوگا، وہ امام پر اونچائی سے کوئی پتھر لڑکائے گی جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوگی، چونکہ ایک حدیث ہے کہ ما منا الا مسموم او مقتول، ہم میں سے کوئی نہیں، رسول خدا بیان کرتے ہیں، مگر یہ کہ اسے زہر دیا جائے گا یا قتل کیا جائے گا۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے قتل کے بعد آپ 10 سال تک حکومت کریں گے، اور پھر آپ کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام آ کے اقتدار سنبھالیں گے، آپ کا جنازہ بھی وہی پڑھائیں گے، اور بعد میں جب تک خدا چاہے گا امام حسین علیہ السلام دنیا پر حکومت کریں گے۔ تو یہ چند میں نے نکات اور سوالات کے جوابات پیش کیے ہیں، یقین جانے یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ خداوند متعال آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ اس چینل کی مختلف کتب سے استفادہ کریں اور اپنی علمی استعداد کو بڑھائیں۔ بہت